اللہ ہم کو اللہ ٹوٹے دل کے ساتھ، اللہ ایمان و احتساب کے ساتھ، پورے یقین اور عبدیت کے جذبات کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا خوب آتا ہے، آپ کو دینا خوب آتا ہے۔ آپ داتاؤں کے داتا ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ راحم المساکین ہیں، آپ ذو القوت المتین ہیں، آپ حنان بھی ہیں، آپ منان بھی ہیں، آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ ودود بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں، اور آپ ستار بھی ہیں، آپ غفار بھی ہیں۔ بار الہ ہم آپ کے پاک ناموں کے واسطے سے آج بھیک مانگنے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے اے اللہ پوری امت کی طرف اوپر سے اور پوری انسانی برادری کی طرف اوپر سے، پورے عالم کے ایک ایک انسان پر سے اے رب کریم اس بلا کو اٹھا لیجئے اللہ، اس بلا کو اٹھا لیجئے، اس وبا کو اٹھا لیجئے۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اللہ نہ ہم اتنے گنہگار و مجرم ہوتے، نہ آسمان پر سے ایسی بلائیں برس رہی ہوتی۔ اللہ ہر قسم کے تکبر و غرور سے ہم سب کو بھی چھٹکارا عطا فرما، اور پوری دنیا کے مغروروں کو اب غرور چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم آپ نے دکھا دی ہماری اپنی اوقات۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ حکومتیں فیل ہو گئیں۔ اے رب کریم بڑی بڑی طاقتیں جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سپر پاور ہیں، کون ہم سے بڑھ کر ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ترقیات ہیں، ہمارے پاس سائنسداں ہیں، ہم تو چاند پر جا رہے ہیں، ہم تو مریخ پر جا رہے ہیں، ہم تو آسمانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے تھے کہ کہاں ہے تمہارا خدا، ہم تو آسمانوں تک پہنچ کے آ گئے، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا۔ اللہ آپ نے دکھا دیا کہ آپ اپنی پوری جلال و کبریا کے ساتھ موجود ہیں، اب اپنے ادنا قہاری اور جباری کے ساتھ موجود ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما اللہ، ہم کو اپنی پہچان عطا فرما۔ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں پہچانا۔ اللہ ہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے حج بھی کر لی آپ کی توفیق سے، عمرے بھی کر لیے، طواف بھی کر لیے، حجر اسود کو چھوم بھی لیا، صفا مروہ پہ دوڑ بھی لیے، گنبد خضرا کو دیکھ کر سر بھی جھکا دیا، رو بھی دیے۔ اللہ روضہ اطہر میں حاضر بھی ہو گئے، قدمین شریفین میں بھی حاضر ہو کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر دیا، ریاض الجنہ میں بھی جا کر پیشانی ٹیک دی، مگر ہم شاید ابھی تک مسلمان نہ ہوئے۔ اے اللہ ہم سب سے پہلے امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اگر واقعی ہم مسلمان ہوتے تو شاید یہ بلا نہ آتی دنیا پر۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو اللہ ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوتے، ہم سچ بول رہے ہوتے، ہم انصاف کر رہے ہوتے، ہم سچی گواہی دے رہے ہوتے، ہم غریبوں کا خیال کر رہے ہوتے۔ اللہ ہم شاندار کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور بچے ہوئے کھانے کو پھینک رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں آدھی روٹی کے لیے کوئی تڑپ بھی رہا ہوتا ہے۔ کب تک آپ اپنے بندوں کی طرف سے انتقام نہیں لیں گے؟ اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، مان جائیے اللہ۔ اللہ ہم پوری دنیا انسانیت کو مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہم کیسے ناخلف اولاد ہیں، کیسے ناخلف اولاد ہیں کہ ہماری وجہ سے پوری دنیا ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ
اے اللہ شعبان کی رات ہے، شعبان کے آخری عشرے کی رات ہے، اے اللہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس شعبان کی خیرات مانگنے آئے ہیں ہم، فقیر آئے ہیں، فقیر آئے ہیں اللہ سینکڑوں اور ہزاروں فقیر ہے اس وقت جو کہاں کہاں آپ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے رب کریم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ رات کے اندھیرے میں آنے والے فقیر جب دروازوں پر دستک دیتے ہیں تو گھر میں چھوٹا بچہ بھی اپنی امی سے کہنے لگتا ہے امی یہ اتنی رات میں فقیر آیا ہے یقیناً بھوکا ہوگا، اس کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں اور گھر کے بچوں کے لیے کھانا بھیج بھی دیجئے۔ اللہ ہم بھی تو رات کے فقیر ہیں، اللہ جمعہ کا دن گزرا ہے، بار الہ اے اللہ اے اللہ اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، اللہ ہم کو شکر گزار بندے اور بندیاں بنا، اے رب کریم ہماری زندگی میں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، اللہ جماعتیں نکلتی رہیں، علماء سمجھاتے رہے، اے اللہ ہم نے ہماری اکثریت نے کان نہیں دھرا، بہت کم لوگ پابندی سے نماز پڑھتے تھے، آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کہا اب تو میرے گھر میں نہیں داخل ہو پاؤ گے، آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ حد تو حد یہ ہے کہ اللہ اپنے دربار کے دروازے بند کر دیے، اپنے محبوب کی بارگاہ کے دروازے بند کر دیے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اس چوکھٹ یہ بند ہو گئی تو اب اس کے بعد کیا ہمارا ٹھکانہ ہوگا؟ بار الہ اب دروازے کھلوا دیجئے، مسجدوں کے دروازے کھلوا دیجئے، اللہ مسجدوں کے دروازے کھلوا دیجئے، اللہ بیت اللہ کے دروازے کھلوا دیجئے، اللہ دروازے کھلوا دیجئے، اور کھلوانے کے بعد ہم گنہگاروں کو وہاں پہنچا دیجئے، ہم جا کر وہاں اللہ غلاف کعبہ آپ کا کعبہ کا غلاف پکڑ کے معافی مانگیں گے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھیں گے، سر جھکائیں گے، اللہ حتیم میں نماز پڑھیں گے، اللہ ہم آپ سے مانگنے کی توفیق چاہتے ہیں، اے اللہ صالحین کا واسطہ، آپ کے نیک بندیوں کا واسطہ، اے اللہ غار میں پھنس گئے تھے آپ کے 3 بندے، اللہ اور بالکل چٹان نے منہ بند کر دیا تھا اور کوئی راستہ ان کے نکلنے کا نہیں تھا، اس وقت ان تینوں نے ایک ایک کر کے اپنی ایک نیکی آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک نیکی پیش کی تھی کہ وہ نیکی کسی نے کہا میری امانت داری آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں نے اپنے مزدور کی مزدوری کیسے حفاظت کی تھی، دوسرے نے کہا میں نے اپنے والدین کی خدمت کا کیسا لحاظ رکھا تھا، تیسرے نے کہا میں انہیں کیسے اپنے آپ کو آپ کی توفیق سے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اللہ آپ نے ان تینوں نیکیوں کے واسطے کو قبول کر کے اللہ ان کے وہ مصیبت کو دور کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم اپنی کیا نیکی پیش کریں، ہمارے پاس تو شاید ایک بھی ایسی نیکی نہیں ہے، مگر اللہ امت میں نیک لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، یہ آپ کے محبوب کی امت ہے۔ اللہ اس میں اللہ کتنے علماء ربانیین کی نیکیاں آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کتنی نیکیاں ہیں صالحین کے صالحات کی، آج بھی اس امت میں کتنی پاک دامن عورتیں ہیں شاید کسی اور قوم کے پاس نہیں ہوں گی، کتنی پاک دامن کنواری بچیاں ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہوں گی۔ اللہ آج بھی یہ امت جس طرح مکہ مدینے میں عرفات میں منی میں آنسو بہاتی ہے، اللہ جب احرام کی چادروں میں لپٹے ہوئے کفن بردوش اللہ جب عرفات کے ریگستان میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں تو آپ تو ہر سال مغفرت کی بارش وہاں کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کتنے آپ کے لوگ ہوں گے اللہ جو آپ کے راستے میں نکلے ہوں گے اور قرض لے کر نکلے ہوں گے، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی انہوں نے، کتنے آپ کے راستے میں شہید ہو چکے ہوں گے۔ اے اللہ کتنے ہیں جو بیت المقدس کی حفاظت میں روزانہ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لیجئے، ان کی ماؤں کی نیکیوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ جو بے گناہ جیل میں ٹھسے ہوئے ہیں،
اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لیجیے، ان کی آہ و کراہ اے اللہ بیواؤں کی سسکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ یتیم بچوں کی آہ و فغاں کا واسطہ دیتے ہیں، اے رب کریم اس بلا کو سے چھٹکارا عطا فرما۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کیا رمضان مبارک میں بھی ہم آپ کا کلام مسجدوں میں نہیں سن پائیں گے؟ کیا تراویح نہیں پڑھ پائیں گے؟ اے اللہ ایک قدرت، آپ کی قدرت کا کو آج اپیل کرتے ہیں۔ اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ جو کہہ دیں کن فیکون، یہ آپ کی شان ہے۔ کہہ دیجئے رمضان کے آنے سے پہلے میرے سب گھر کھل جائیں، میرے سب در کھل جائیں، میرے دیہاتوں کی مسجدیں بھی کھل جائیں، شہروں کی مسجدیں بھی کھل جائیں، عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی مسجدیں بھی کھل جائیں، اور اللہ ام المساجد بھی کھل جائے۔ اللہ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد بھی کھل جائے۔ اے رب کریم ہمیں کہاں سے روحانیت ملے گی؟ ہم تو سر تپا شیطان کے پجاری بن گئے ہیں، نفس کے غلام بن گئے ہیں۔ اے رب کریم روحانیت بڑھانے والے اعمال کرنے کی اب توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اب تو آثار یہ ہیں کہ بہت زیادہ دن باقی نہیں ہیں۔ اے رب کریم ہم کہیں پھنس نہ جائیں، اللہ دجال کے مقابلے کی توفیق عطا فرما، اللہ دجال کے مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی اور موت کے فتنوں سے حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، مال کے فتنے سے بچا لیجئے، جمال کے فتنے سے بچا لیجئے، عورت کے فتنے سے بچا لیجئے، شہوت کے فتنے سے بچا لیجئے، مال اور جاہ کے فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب جتنے بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں، اللہ ہم سب کی پوری فیملیز کو نیک بنا دیجئے، پورے فیملیز کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ حلال کمائی کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، حرام لقمے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے رب کریم اے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما، ائمہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما، تبلیغ و دعوت کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اللہ اس اچھے کام کو اللہ کو تقویت پہنچا دیجئے، اس اچھے کام کو اور کام کے کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں اللہ اس وقت اللہ بڑے سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ توبہ کا بہانہ بن جائے، اللہ یہ ذریعہ بن جائے توبہ کا، پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اور اے اللہ ایک درخواست آپ سے اور ہے، اللہ کروڑوں لوگ ہمارے ملک میں بے روزگار اور بھوکے پیاسے ہیں۔ اے رب کریم امت مسلمہ کو ایک ہم میں ایمان والے اور ایمان والی کو اب بلا کسی تفریق کے اپنے بندوں اور بندیوں کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان خدمت کے راستے کھول دیجئے، خدمت کے اسباب عطا فرما، اللہ خدمت کے اسباب عطا فرما۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے اللہ اس قوم کی خدمت کی تھی جس قوم کی حکومت نے ان کو بے گناہی کے باوجود 8-9 سال تک کے لیے جیل میں ٹھوس دیا تھا۔ اللہ وہی اخلاق ہم کو عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے کچھ لوگ ہماری جان کے دشمن ہو گئے ہوں، وہ ان کا فعل ہے، اللہ ہم کو اس سے نہ مایوس ہونے دے اور نہ غصے میں آ کر ہم غلط حرکتیں کرنے لگیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنے مزاج نبوت پر ثابت قدم رکھیے گا، جو خدمت کا مزاج ہوتا ہے، اللہ جو نفرتوں کے جواب میں محبت کے پھول برسانے کا مزاج ہوتا ہے۔ اے اللہ اس امت کو یہ سبق یاد دلا دیجئے، اے اللہ اس امت کو یہ سبق یاد دلا دیجئے۔ اے رب کریم اس شر سے کوئی بڑا خیر ظاہر ہونے والا ہے، ایسا دل میں بار بار امید ہوتی ہے، اللہ اس امید کی لاج رکھ لیجئے، اس بڑے خیر کو
اللہ ظہور میں لے آئیے اور ایسے کرشمے دکھا دیجئے قدرت کے کہ دنیا حیران رہ جائے. ہم کیا سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور ہو گیا کیا. یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. اللہ یہ دن دکھا دیجئے. ہم کو ہماری کوششوں کو اللہ ہمارا ہاتھ لگوا دیجئے. اللہ ہم کو ذریعہ بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو ذریعہ بنا دیجئے. ہمارے بچوں کے بچوں کو ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. شیطان کے حملوں اور نظروں سے حفاظت فرما. نظر بد سے حفاظت فرما. سحر سے، سفلی سے، جادو سے، اللہ ٹونے ٹوٹکے سے ہم سب کی حفاظت فرما. بددعاؤں اور حاسدین کے حسد کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے رب کریم حق کو غلبہ نصیب فرما. حق کو غلبہ نصیب فرما. جو بھی غلط ہے راستے دنیا میں، اے اللہ جو باطل کی آوازیں ہیں، اللہ ان سب کو پسپا کر فرما. ان سب کو کمزور فرما. ان سب کو اللہ نیست و نابود فرما. اے اللہ انصاف کے نظام کو قائم فرما. اے اللہ انصاف کے نظام کو قائم کر دیجئے. اللہ زمین تو ظلم سے بھرتی چلی جا رہی ہے. اے رب کریم اب وہ رہبر جس کے انتظار میں ہیں ہم اپنے کرم سے، اے اللہ وہ رہبر جب آئے، جب بھی آپ اس کو بھیجیں، اے اللہ اگر ہم زندہ ہوں تو آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دینے اور اس کے نقش قدم پر اپنے سروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں شجاعت بھی نصیب فرما. ہمیں بہادر بنا. اللہ ہمیں سخی بنا. ہمیں منکسر مزاج بنا. اللہ ہمیں خدمت گزار بنا. ہمیں تقوی نصیب فرما. ہمیں تقوی نصیب فرما. ہمیں تقوی نصیب فرما. ہمیں اخلاص نصیب فرما. ہمیں اخلاص نصیب فرما. سخاوت اور ہمدردی نصیب فرما. ایثار نصیب فرما. اللہ جان و مال میں برکت نصیب فرما. وقت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ علم میں برکت نصیب فرما. صحت میں اور عمر میں، زندگی میں برکت نصیب فرما. اے رب کریم ہمارے جتنے اکابر و اسلاف اللہ عہد نبوت سے لے کر آج تک اللہ جنہوں نے خیر کے کام کیے، علم و دین کی خدمت کی، امت کی اور انسانیت کی بھلائی کا کام کیا، ان سب کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما. ان کی حسنات کا ہم سب کو وارث بنا. ان کی حسنات کا ہم سب کو وارث بنا. ان کی حسنات کا ہم سب کو وارث بنا. اے رب کریم اے اللہ پوری دنیا میں عام طور پر اور ہمارے ملک میں خاص طور پر اے رب کریم اے اللہ جو ڈاکٹر حضرات، جو نرسیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ اور جو بھی لوگ اس وقت بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اس محنتوں کے بدلے اپنے خزانے میں جو آپ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ ان کو عطا فرما. انعام کے طور پر وہ ان کو عطا فرما. اسی طرح ہمارے پولیس کے لوگ اللہ دن رات ڈیوٹی کر رہے ہیں، بہت سخت محنت ان پر پڑ رہی ہے، کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے. اے رب کریم اے اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما اور اللہ حکومت، حکام اور انتظامیہ اور عوام کے درمیان اللہ خوشگوار تعلقات ہمارے ملک میں قائم فرما. اللہ خوشگوار تعلقات ہمارے ملک میں قائم فرما. اے رب کریم اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہم سب کے لیے آسان فرما. رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ ہماری بہت سے آپ کے بندے اور بندیاں ہمارے بڑوں سے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ان بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے بھی کہتے ہیں. کہنا چاہتے تھے، بہت سے لوگ نہیں کہہ سکے اور بہت سو نے پیغامات بھی بھیجے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب مریضوں کو شفا نصیب فرما. ہمارے بعض خاص اہل تعلق نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ کہلوایا کہ ان کے کچھ اعزاء ہیں بیرون ملک جن کو یہ بیماری لگ گئی ہے. اے رب کریم خاص طور پر ہم ان مریضوں کے لیے آپ سے جلد اور مکمل شفا کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما. صحت کامل عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما. بچوں پر ان کے ماں باپ کے سائے کو سلامت رکھیے. اللہ بچوں پر ان کے ماں باپ کو سائے کو سلامت رکھیے اور ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہنستے کھیلتے
چھوٹے بچوں کو لمبی عمر عطا فرما، صحت اور فرما برداری کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ رب کریم ہم سب گنہگاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کی طرف سے لاکھوں درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، ان کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔